الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ یہ سورہ نساء کی 58 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کے تحت نازل فرمایا۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلی چیز امانت کے متعلق ارشاد فرمایا، دوسری چیز عدل و انصاف قائم کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہے وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھی، حج ادا کرتی، سب کے اپنے اپنے طریقے تھے۔ تو کعبۃ اللہ کے خدمت کرنے والے پہلے ہی سے ہوا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آنے والوں کی خدمت کرنا یہ اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے، اور شرف کی چیز ہے کہ ایک حاجی اگر حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی خدمت کی جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی خدمتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کا انتظام کرنے کے لیے جو لوگ مقرر تھے وہ تھے قریش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذمے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت تھی، سقایا، یعنی جتنے حاجی لوگ آوے
ان سارے حاجیوں کو ہر وقت پانی میسر ہو جاوے، اس کا انتظام اور مینجمنٹ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری قسم کی خدمتیں ابو طالب کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس طرح وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے اور حج کرنے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ کعبۃ اللہ کی چابی اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ ابھی دشمن ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے ہاتھ میں چابی تھی، اور پیر اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا اور عثمان بن طلحہ جس کو چاہتے وہ کعبۃ اللہ میں اس کو داخل ہونے کی اجازت دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے وہاں پہنچے ہیں تو عثمان بن طلحہ نے آپ کو روک دیا اور سختی سے پیش آئے کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، وہ وقت کیا ہوگا جبکہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس وقت میں جس کو چاہوں گا اس کو یہ چابی سپرد کروں گا۔ اس طرح کا جملہ جب ارشاد فرمایا تو اس وقت عثمان بن طلحہ بھی تھوڑے گھبرا گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل بھی ہو گئے، آپ نے جو ہے نماز پڑھنا تھا وہ نماز بھی پڑھی۔ یہ چابی والی خدمت عثمان بن طلحہ کے سپرد تھی اس وقت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ پھر فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو آپ نے چابی منگوائی کہ عثمان بن طلحہ سے کہو کہ چابی لاؤ، اب تو پورے مکہ پر آپ کا قبضہ ہے اور آپ فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی منگوائی۔ ایک روایت کے مطابق فوراً دے دی، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے پاس سے چابی لے کر آؤ۔ حضرت علی بھی اوپر چڑھے اور چابی دینے کا جب انکار کیا تو دونوں میں نزاع بھی ہوا، اور حضرت علی پر کون غالب آ سکتا ہے؟ حضرت علی نے ان سے چابی لے لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، اللہ کی عبادت تھوڑی کی۔ اس کے بعد جب باہر نکلے ہیں تو اس وقت عثمان بن طلحہ ہی کو بلایا، حالانکہ جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ خدمت بھی آپ جو ہے ہمیں سپرد کر دیں، پانی والی خدمت تو ہے ہی، یہ چابی والی خدمت بھی ہمیں سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے بھی جو ہے اس کی درخواست کی کہ یہ خدمت ہمیں سپرد کی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور یہ جو ہے چابی ان کے ہاتھوں میں دی اور فرمایا کہ یہ چابی اب جو ہے قیامت تک آپ ہی کے پاس رہے گی، آپ ہی کے خاندان میں رہے گی، اور جو ظالم بادشاہ ہوگا وہ آپ سے چابی چھینے گا، آپ سے چابی لے گا، جو ظالم بادشاہ ہوگا وہی لے گا۔ عثمان بن طلحہ جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور کہا کہ عثمان، وہ وقت بھول گئے کہ جب ایک وقت تھا اور آپ مجھے اندر داخل ہونے نہیں دے رہے تھے،
اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو یہ چابی دوں گا۔ تو آج وہ وقت آیا اور چابی میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے جو ہے آپ کو یہ چابی سپرد کی۔ عثمان بن طلحہ کیونکہ اسی وقت روایتوں میں آتا ہے کہ جب پہلا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت وہ ان کے دل میں ایمان لانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس یہ چابی ہوگی، تو سمجھ گئے تھے کہ یہ آدمی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں جو ہے ایمان میں داخل ہو جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ لیکن وہ اپنے جب گھر گئے اور گھر والوں کو سنایا تو سارے رشتہ دار اور گھر والے خاندان والے ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو اس وقت آپ نے جو ہے ایمان لانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا کر وہ واقعہ یاد دلایا کہ وہ واقعے کو بھول گئے عثمان، جب میں نے جو ہے آپ کو کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو سپرد کروں گا، تو آج وہ وقت آیا کہ میں نے جو ہے چابی آپ ہی کے ہاتھ میں دے دی۔ عثمان بن طلحہ اس وقت ایمان لے کر آ گئے اور پھر وہ چابی مرتے وقت ان کے بھائی شعبہ بن عثمان کے ہاتھ میں، شعبہ بن طلحہ کے ہاتھ میں سپرد کی۔ تو آج تک ان کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کی اولاد کے بعد ان کی اولاد، ان کی اولاد کے بعد ان کی اولاد میں آج تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کی اولاد ہی کے ہاتھ میں وہ کعبۃ اللہ کی چابی، کہ وہاں کوئی بھی بادشاہ بن جاوے، ایسا ہی بادشاہ آ جاوے، وہ چابی ان کے ہاتھ سے کبھی بھی لیتے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ظالم بادشاہ ہی لے گا، تو وہ بھی ڈرتے ہیں بادشاہ لوگ کہ ہم اگر چابی لے بھی لیں گے تو ہمارا شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ظالم میں ہو جائے گا، اس وجہ سے کوئی چابی کو چھیڑتا نہیں، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے کر اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب باہر نکلے اس وقت جب حضرت عباس نے درخواست کی کہ چابی ہمیں دی جاوے، حضرت علی نے درخواست کی کہ چابی ہمیں دی جاوے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ کوئی آیت پڑھتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں کعبۃ اللہ سے، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور وہ آیت پڑھتے ہوئے آپ جو ہے باہر نکل رہے ہیں، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے نکلتے ہوئے یہ آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے، یعنی یہ آیت کعبۃ اللہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس وقت داخل ہوئی۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب عثمان بن طلحہ نے چابی دی اس وقت حضرت علی سے یہ فرمایا کہ یہ چابی میں امانت کے طور پر دے رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ کوئی جملہ صحیح نہیں تھا، آپ تو حاکم کے طور پر مانگ رہے ہیں، کوئی امانت کے طور پر نہیں لے رہے تھے، لیکن ان کے جملے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت یعنی وہ چابی والی چیز، چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ ہی کو سپرد فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اس میں پہلی چیز وہی ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقدار پر، ان کے حقدار تک پہنچاؤ، یعنی وہ چابی گویا ان کے حقدار تک پہنچاؤ، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد فرما دی۔ یہ تو ہوا وہ واقعہ ختم، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، کوئی خاص واقعے کے تحت اگرچہ نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں وہ حکم عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں جو ہے امانت کا لفظ جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، بہووچن جس کو کہتے ہیں، امانتیں، ایک کوئی خاص امانت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہر قسم کی امانت، ہر قسم کی امانت
جس کی ہے اس امانت کو اس کے حقدار تک پہنچایا جاوے۔ ایک تو پیسے کی لائن سے امانت ہو، جس کو عام طور سے لوگ امانت سمجھتے ہیں کہ کسی نے پیسے کی لائن سے یا کوئی ایسی چیز کسی کے سپرد کی کہ بھائی یہ آپ کے پاس رکھو، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، تو یہ اس کو لوگ عام طور سے امانت سمجھتے ہیں، اور امانت ہے بھی، اور جس وقت وہ مانگے اس وقت اس کی امانت اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہوئی اس میں۔ دوسری، امانت کے تحت جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خانگی بات، ایک آدمی نے کسی کو کوئی بات کہی اور یوں کہا کہ یہ بات میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ بات کسی کو کہنا مت، تو یہ بات کی امانت ہوئی کہ اس نے ایک بات آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی۔ اگر وہ آدمی جس کو منع کیا گیا ہے، وہ آدمی اگر دوسروں کو وہ بات بتلاتا ہے تو یہ بات کے اندر بھی خیانت ہوئی، اس نے امانت کو امانت کے حقدار تک نہیں پہنچایا، تو وہ بھی اس کے تحت داخل ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے ہر خطبے میں یہ ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت کو ادا نہ کرے، ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال، اور اس شخص کا دین نہیں جو عہدے کو، عہدے کو اور وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو امانت ایک تو بات میں ہوتی ہے، ایک چیز میں ہوتی ہے، اسی طرح ایک امانت ہوتی ہے مجلس میں، کہ ایک کوئی مجلس قائم ہوئی، المجالس للامانہ، مجلس ہے، کوئی خاص قسم کا مشورہ ہے، اس مشورے کے لیے مجلس ہوئی ہے۔ اب اس مجلس میں جو باتیں ہو رہی ہے وہ خانگی بات ہے، پرائیویٹ بات ہے، اس بات کو کسی سے کہنے کو منع کیا ہے کہ یہ بات جو ہمارے مشورے میں طے ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، اس بات کو کوئی باہر جا کر کسی سے نہ کہے، تو یہ مجلس بھی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات کو بھی باہر کسی سے کہنا، یہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہوا۔ اسی طرح ایک امانت کی چیز یہ ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ لینا ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اب کسی نے مشورہ لیا کسی بات کے متعلق، مثال کے طور پر کسی لڑکی کے متعلق شادی کی بات آئی ہے، رشتے کی بات آئی ہے، اب اس نے مشورہ لیا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، وہ لڑکا کیسا ہے، کیا ہے، تو اب جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس مشورے کے اندر امانت دار ہے، اس کو مشورہ امانت کے طور پر دینا چاہیے، یعنی صحیح مشورہ دینا چاہیے، صحیح بات کہنی چاہیے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تب بھی اگر وہ اس طرح کہتا ہے کہ نہیں بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ اپنی خیال میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں غلط ہے۔ بعض مرتبہ دشمنی کے اندر آدمی دشمنی نکالنے کے لیے اس طرح کی باتیں، غلط بات کہہ دیتا ہے، تو یہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ مشورہ دینے والا بھی امانت دار ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح مشورہ دے۔ یا مثال کے طور پر بزنس میں، دھندے میں کوئی مشورہ لینا آیا کہ بھائی میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں یا یہ دھندا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جس کے ساتھ شریک ہونا چاہ رہا ہے، جس کے ساتھ پارٹنرشپ میں دھندا کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کو جو ہے دھوکہ دے گا، تو اس کو صحیح بات بتلا دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں تو پہلے دھندا کر، کوئی ٹینشن مت لے، کچھ بھی نہیں، دیکھی جائے گی، اور اس طرح غلط مشورہ دینا یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ تو امانت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اسی کے طرف اشارہ فرمایا اور امانت کو جمع کا لفظ استعمال کیا کہ امانتیں ان کے حقدار تک پہنچائی جاوے۔
تو یہ اس آیت میں پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز یہاں جو ارشاد فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اگرچہ عمراء کے لیے ہے، جو حاکم ہو، جو قاضی ہو، عام طور سے اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جب کسی کے درمیان میں، دو لوگوں کے درمیان میں یا دو پارٹی کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف تو تعلقات والے ہیں، دوست ہے، احباب ہے، پہچان والے ہیں، اور دوسری طرف پہچان والے نہیں ہیں تو وہ تعلقات کی بنا پر فیصلہ کرے، یہ اس کے خلاف ہوا۔ تو تعلقات اپنی ایک طرف ہے، رشتہ داری ایک طرف ہے، لیکن جب اگر کسی دو لوگ کے درمیان میں یا دو پارٹی کے درمیان میں کبھی ایسا موقع آ جاوے کہ لوگ کہیں کہ جو ہے بھائی صاحب آپ فیصلہ کرو کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جو کہیں گے وہ اس پر عمل کر ڈالیں گے، تو ان کو چاہیے کہ دونوں کی بات سن کر صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگرچہ یہ حکما اور عمراء کے لیے ہے، لیکن عام لوگوں کے اندر بھی اگر کوئی ایسا موقع آ جاوے تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو دوسری چیز یہاں جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ رب العزت اخیر میں نصیحت کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے، یعنی انصاف کرنے کی جو نصیحت کی ہے یا امانت کو امانت دار تک پہنچانے کی جو نصیحت کی ہے، وہ نصیحت بہت ہی اچھی ہے، اور اللہ رب العزت کی ہر نصیحت بہت اچھی ہوا کرتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر بات کو سنتا ہے، یعنی تم جس طرح فیصلہ کر رہے ہو وہ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اسی طرح تم امانت کس طرح ادا کر رہے ہو وہ بھی اللہ رب العزت دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رحمتک یا رب۔